بھیجا۔ حضرات گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ حضرت ابو طالب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی جانب لے کر چلتے ہیں، مصطفیٰ کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ لیں کیونکہ عبداللہ آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے، حضرت آمنہ تھی، یتیم تھے میرے آقا، اس لیے حضرت عبد المطلب کو پیار آ گیا۔ حضرت عبد المطلب جب سنتے ہیں کہ میرے بیٹے کے سرب اطہر سے، حضرت آمنہ کی شکم اطہر سے حضور آ گئے ہیں، تو حضرت صفیہ کی خبر سننے کے بعد میں حضرت عبد المطلب مصطفیٰ کو اپنے گود میں لے کر خانہ کعبہ کی جانب جب لے کر چلتے ہیں، خانہ کعبہ مصطفیٰ کے جانب جھکے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ میرا امام کہتا ہے کہ محراب کعبہ حضور کے جانب جھک رہا ہے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت کعبے کے اندر ہے، اور 300 اصنام سر کے بل گر جایا کرتے ہیں میرے آقا کے آمد پربہار پر۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ میرا لال محمد جب پیدا ہوا، میرے آنکھوں سے حجاب کو ہٹا دیا گیا، میں نے ملک شام کے ذرے ذرے کو دیکھ لی، یہاں تک کہ ملک شام کے چراہ گاہ میں جو اونٹے چر رہے تھے اس کے نکیل میں جو رسیاں تھی میں نے اس کو بھی دیکھ لیا۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے میں نے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے تشریف لائے کہ کیسر و کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے ہیں۔ 1000 سال سے ملک فارس کا جو آگ جل رہا تھا، میرے آقا کے آمد پربہار کے برکت سے وہ آگ سرد پڑ جایا کرتا ہے، گرجا گھر کا راہب پھیکا پڑ جایا کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے شان و شوکت کے ساتھ میں تشریف لاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، آمنہ کا بیان ہے میرا بچہ محمد جب تشریف لایا میرے آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیا ہے، میں نے ہنانے کے پرندوں کی آواز کو سنی، میں نے دیکھا ایک سفید پوش میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈال دیا گیا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ محمد کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آسمان سے لے کر زمین تک، یعنی عالم کائنات کے ہر ذرے ہر گوشے میں سیر کرایا جائے۔ حضرت آدم کے صفت کو، حضرت شیش کے محبت کو، حضرت خلیل کے خلت کو، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے صبر و رضا کو، حضرت یوسف کے جمال کو، حضرت داؤد کے لحن صوت کو، اور حضرت سلیمان کے تخت و تاج و سلطنت کو، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کے جلالی کیفیت کو، حضرت عیسیٰ کے علم و برداری زہد و تقیٰ کو، حضرت ایوب کے صبر کو، تمام انبیاء و رسول کے تمام کمالات کو مصطفیٰ کے اندر جمع کر دیا جائے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی کہ میں نے آواز کو سننے کے بعد میں میرے آقا کو میرے سامنے رکھ دیا گیا، ایک سبز ریشم میں مصطفیٰ جان رحمت کو لپیٹا گیا ہے۔ جب میں اپنے آقا کے جسم اطہر کو کھول کر دیکھے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے درمیان میں سیب کے مانند مہر نبوت لگا ہوا ہے من جانب اللہ، جو سونے سے زیادہ اور چاندی سے زیادہ چمک رہا تھا۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ میرے آقا دنیا کے گندگی اور آلائش سے پاک تھے، کستوری کے خوشبو اور حلے پھوٹ رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے مصطفیٰ جب اس شان سے تشریف لائے تو میرے آقا اپنے دونوں ہاتھ کو زمین پر ٹیک دیتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ ہاتھ سے حکومت کرنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سیر کرایا گیا میرے آقا کو، تاکہ میرے آقا کی حکومت صرف مشرق میں نہیں، مغرب میں نہیں، شمال و جنوب میں نہیں، بلکہ کائنات کے ذروں ذروں میں مصطفیٰ کی حکومت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو زمینوں، آسمان اور مشرق و مغرب کا سیر کرایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ مکہ کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی مکہ میں بچے پیدا ہوتے تھے تو باہر سے دائیاں آتی تھے اور اس بچے کو اٹھا کر دیہات میں لے جاتی تھی اور دودھ پلایا کرتی تھی۔ دودھ پلانے کے وجہ سے جو ہے مکہ کے لوگ اور ان کے گھر والے مال و دولت سے نوازتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مصطفیٰ کے پیدا
برکت سے اللہ تعالیٰ نے سال بھر بچوں کو جو ہے پیدا کیا ہے، یعنی لڑکیاں اس سال پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، یہ میرے آقا کے پیدا ہونے کی برکت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد میں پورے مکہ کے اطراف و اکناف میں یہ بات جو ہے ہوا کی طرح پھیل جایا کرتی ہے کہ آج مکہ میں جو ہے بہت سارے لڑکے پیدا ہوئے ہیں، گویا کہ مکہ کے اطراف و اکناف سے دائیاں ٹولی لے کر نکل پڑتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر بھی آتی ہے۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ کوئی ایسی دائیاں نہیں تھی جو میرے آقا کو پیش کیا نہ گیا ہو۔ مکہ کی دائیاں، مکہ کے اطراف و اکناف کی دائیاں جب آتی تو مصطفیٰ جان رحمت کے تعلق سے پوچھتی کہ آخر میں یہ بتاؤ کہ ان کے والد ہے کہ نہیں ہے، تو جواب ملتا کہ عبداللہ کا جو ہے چند دنوں پہلے، چند مہینے پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ وہ دائیاں یتیم سمجھ کر چھوڑ جاتے تھے۔ گویا کہ میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ وہ دائیاں آتی تھی تو، لیکن میرے آقا ان دائیوں کو قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے قسمت میں حضرت حلیمہ سعدیہ تھے۔ ایک کے بعد دیگرے مصطفیٰ جان رحمت کے گھر پر آتی ہے۔ مکہ میں جتنی بچے پیدا ہوتے ہیں ساری دائیاں ان بچوں کو لے کر چل دیتی ہے اور حضرت حلیمہ سعدیہ ان دائیوں کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ چلنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس میں ایک جو ہے کمزور نعیب اونٹنی تھی جو چلنے میں سست تھی، ساری دائیوں کے پاس میں تیز رفتار سواری تھی جو حضرت حلیمہ سعدیہ سے آگے نکل کر مکہ کے رئیسوں کے بچوں کو لے لیتی ہے اور سرداران قریش حضرت عبد المطلب کے پوتے مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پیش کیا جاتا تھا تو حضرت عبداللہ کی وجہ سے ان کو نہیں لیتے تھے۔ اللہ اکبر، حالات یہ ہوتا ہے کہ آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ مکے کے ہر گھر کو چھان مارتی ہے لیکن کوئی بچہ نہیں موجود رہتا ہے، ساری دائیاں ہر گھر سے بچے کو لے لیتی ہے۔ آخر میں اپنے شوہر سے عرض کرتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، ایک ہی بچہ ہے لیکن دیکھنے میں بڑا حسین و جمیل ہے، جتنے بچے مکہ میں پیدا ہوئے ہیں اس بچے جیسا کوئی بچہ میں نے دیکھی نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، میرے خیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں خالی ہاتھ مکہ سے جاؤں، میرا یہ ایمان، میرا جزدان یہ کہتا ہے کہ میں جا کر عبد المطلب کے اس بچے کو لے لیتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر نامدار سے اجازت لیتی ہے، لینے کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لے جاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، جیسے ہی کہ میں محمد کے گھر پر رہی جانے کے بعد میں اپنے دستے انور کو مصطفیٰ جان رحمت کے سینے اطہر پر رکھنے کے بعد میں آقا مسکرا اٹھے ہیں اور مسکرانے کے بعد میں مصطفیٰ کے جسم اطہر سے ایک نور نکلتا ہے جو زمین سے آسمان تک روشن کر دیتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے تو بڑا برکت والا بچہ ہے، بڑا عظمت والا بچہ ہے۔ حضرت اللہ مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے بائیں پشتان کو جب پیش کرتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رک جایا کرتے ہیں، صرف داہنے پشتان کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نوش کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد میں حضرت آمنہ اور عبد المطلب سے اجازت لیتی ہے۔ لینے کے بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان کہ میں اپنے ڈیرے پہ گئی، جب میری اونٹنی آئی تھی تو میرے اونٹنی کے دودھ خشک تھے، میرے پشتان بھی خشک تھے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے اوٹھے مبارکہ کا لگانا تھا کہ پشتان ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ اور جب میں اپنے ڈیرے کے قریب میں پہنچی میرے شوہر نامدار اونٹ کو دکھنے لگے،
वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हलीमा सादिया बयान फरमाती है, पहाड़ों और दरख्तों से आवाज आती थी, जो दरख्त सूखे थे, मेरे आका के जाने के वजह से रास्ते के बरकत से वो दरख्त हरा भरा हो गए हैं। जो घास सूखे थे, जो बकरियां और जानवर मुस्तफा जाने रहमत के रास्ते में पड़ते, उनके थान के दूध जो खुश्क थे, मेरे आका के जाने के बरकत से उनमें दूध आ गया है। हलीमा सादिया बयान फरमाती है, मैं अपने कबीले में गई बनु साद में जाने के बाद में हालात ये हुआ कि मेरे कबीले में इतनी बरकत हुई है कि जब मेरी बेटी सीमा बकरियों को चराने जाती और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरी बेटी के साथ में जाते तो बकरियां शिकम शेर होकर आती और उनके पिस्तान जो खुश्क थे दूध से भरे हुए होते। यहाँ तक कि मेरे कबीले के लोग और बनु साद के रहने वाले लोग ये कहते कि हलीमा सादिया की बकरियां जहाँ चरती है तुम भी वहाँ चराया करो, क्योंकि तुम कैसे बकरियों को चराते हो। ये हलीमा सादिया की बकरियां हैं, उनकी बकरियां शिकम शेर होकर आती है और तुम्हारी बकरियां जो है आसूदा होकर नहीं आती है, शिकम शेर होकर नहीं आती है, तुम्हारी बकरियां भूखी रहती है। आखिर में माजरा क्या है? वो लोग कहते हैं कि हलीमा सादिया की जहाँ बकरियां चलती है वहां पर चराने के लिए ले जाया करो। हलीमा सादिया का बयान है कि मेरे बनु साद के कबीले में और इतराफो इकनाम में जब कोई बच्चा बीमार होता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते नबूवत को एक प्याले में डाल दिया जाता, या मुस्तफा जाने रहमत के दलवे मुबारका को उस प्याले में डाल दिया जाता और डालने के बाद में बीमार शख्स को पिला दिया जाता, वो शिफायाब हो जाता। इसी की तर्जमानी इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीम बरकत इरशाद फरमाते हैं कि जिनके तलवों को धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारका को पानी में डाला जाता है, बीमारों को शिफायाब हो जाया करता है, पीते हैं। ये मेरे आका के कदमों की बरकत है, मुस्तफा के दस्ते अनवर की बरकत है। हलीमा सादिया बयान फरमाती है कि 2 साल का मुद्दत पूरा होता है, होने के बाद में मैंने बड़े बहुत बरकतों का ज़ुहूर देखा है, बड़ी नेमतों का ज़ुहूर देखा है। यहाँ तक कि जो है बनु साद के कबीले के लोग कहा करते थे, ए हलीमा सादिया तू बड़ा खुशनसीब है, तू बड़ा जो है तकदीर वाली और अजमत वाली औरत है, तूने ऐसी बच्चे को लेकर आई है और कबीले के औरतें बच्चे को लेकर आई है, लेकिन जो है उन औरतों में ऐसी बरकत है उन बच्चों में नहीं देखी है। हलीमा सादिया मैंने तेरे बच्चे में बड़ी बरकत देखी है, बड़ी अजमत देखी है, बड़ी शान शौकत देखी है। हलीमा सादिया जब 2 साल की मुद्दत पूरा हो जाती होने के बाद में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बताया जाता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बच्चों की तरह नहीं थे। जो बच्चे 6 महीने में पढ़ते थे मेरे आका ऐसा लगते थे कि साल भर के हो गए हैं। जो बच्चे 1 महीने के लगते थे मुस्तफा 6 महीने के लगते थे। इतना तेजी के साथ मेरे आका नशूनुमा हो रहे थे, इतनी तेजी के साथ मुस्तफा जाने रहमत बढ़ रहे थे। ऐसे आलम में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए हैं, इमामुल अंबिया तशरीफ लाए हैं, शाह अरदूसरा तशरीफ लाए हैं, खातमुल अंबिया तशरीफ लाए हैं। हर 4 जानिब से आवाज आती है मुबारक हो हलीमा। हज़रत हलीमा सादिया मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमिना के घर पर छोड़ने के लिए ले जाती है, लेकिन जो है मोहब्बत तो गवारा नहीं होती है। हज़रत हलीमा सादिया का हज़रत हलीमा सादिया आमिना से अर्ज करती है, ए आमिना अगर मेरे पास में और रहने दो, क्योंकि मक्का का आबो हवा, यानी हज़रत हलीमा सादिया उज्र पेश करती है। ए आमिना, सैयदा आमिना कहती है कि ए हलीमा सादिया आखिर में आप क्या कहना चाहती है? हज़रत हलीमा सादिया कहती है कि ए सैयदा आमिना जरा 2 साल के लिए अपने बच्चे को मेरे पास में और छोड़ दो, ताकि इसकी बरकतें और मैं हासिल कर लूं, क्योंकि हज़रत हलीमा सादिया जो है उस बच्ची की बरकतें हासिल कर चुकी थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है, मुस्तफा की बरकत क्या है। हज़रत हलीमा सादिया बार बार असरार कर रही है सैयदा आमिना के बारगाह में। सैयदा आमिना फिर इजाजत दे देती है, मुस्तफा जाने रहमत को 2 साल के लिए हज़रत हलीमा सादिया और ले आती है, यानी 4 साल का उम्र मुबारका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीले बनु साद में गुजरता है। एक दिन का मामला है, हज़रत हलीमा सादिया गुजर रही है, सीमा जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बकरियों को चरा रही है। हज़रत हलीमा सादिया ने जब देखा कि मुस्तफा जाने रहमत धूप के तवाज़त में है,
ہے, اپنی بیٹی سیما کو بلاتے ہیں, بیٹی سیما میرا لختی جگر محمد اس دھوپ میں ہے, تم نے جو ہے کیوں نہیں گھر پر لے کر آیا؟ سیما جواب دیتی ہے, اے میری والدہ معظمہ علیمہ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دھوپ میں چلتے تو اللہ تعالیٰ دھوپ کو جو ہے سایہ میرے آقا کے اوپر کر دیا کرتا ہے, میرے آقا کو دھوپ نہیں لگتی ہے. مصطفیٰ جب پہاڑ پر بیٹھتے تو پہاڑ موم ہو جایا کرتا ہے. حضرت سیما بیان فرماتی ہے, اسی اتنے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے قریب میں ہے, جو مکہ گئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں قبیلہ سعد کے قریب میں ایک پہاڑ ہے, اور اس پہاڑ پہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا ہے. 4 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. حضرت سیما قریب میں کھڑی ہے, مصطفیٰ کو پہاڑ پر لے جاتے ہیں. لے جانے کے بعد میں میرے آقا کے سینے کو چیر دیا جاتا ہے, اور مصطفیٰ جان رحمت کے اندر سے اس لکڑے کو نکالا جاتا ہے. نکالنے کے بعد میں حضرت سیما سہمی اور ڈرتی ہوئی اپنی والدہ معظمہ کے بارگاہ میں آتی ہے, اور آنے کے بعد میں کہتی ہے, اے میری ماں, مصطفیٰ کو کسی نے مار دیا ہے. اتنا کہنا تھا, حلیمہ سعدیہ دوڑتے ہوئے آتی ہے. میں آپ کو یہ ذہن دینا چاہتا ہوں, آخر میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء و رسول تشریف لائے ہیں, کسی کے سینے کو چاک نہیں کیا گیا ہے. حضرت آدم کا سینہ جیسے تھا آئے تشریف لے کر آئے ہیں, ویسے ان کا سینہ تھا. حضرت شیش کا جیسے سینہ تھا تشریف لائے دنیا میں, ویسے ان کا سینہ تھا. حضرت نوح کا سینہ جیسے دنیا میں تشریف لائے ہیں, ویسے ان کا سینہ تھا. حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا جیسے دنیا میں تشریف لے کر آئے, ویسے ان کا سینہ تھا. آخر میں ماجرا کیا ہے, بات کیا ہے جو میرے آقا کے سینے کو چاک کیا گیا ہے؟ حضرت علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی جو ہے کتاب پر مشہور زمانہ کتاب علم نشرہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا ہے. ایک مرتبہ میرے آقا کے سینے کو جب حلیمہ سعدیہ کے گھر پر تھے 4 سال کی عمر میں چاک کیا گیا ہے, اور چاک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک بکار بچے ہوتے ہیں جو کھیل کود میں مبتلا رہتے ہیں, ان سارے وسوسوں سے, ان سارے چیزوں سے ناقرین سے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ مصطفیٰ کے سینے کو چاک کیا جائے, اور میرے آقا کے اندر جو وہ چیزیں خلاصت کی چیزیں ہیں جس کو خط الشیطان کہا جاتا ہے, وہ چیزوں کو نکال کر پھینک دیا جائے تاکہ میرے آقا کھیل کود کی جانب راغب نہ ہو. اس لیے میرے آقا کے سینے کو چاک کیا گیا ہے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 10 سال کی ہوتی ہے تو میرے آقا کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے. اس لیے چاک کیا جاتا ہے کہ جوانی کے دہلیز پر جب بچہ قدم رکھتا ہے, یہ عرب کا معمول تھا کہ بچہ 10 سال یا 12 یا 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں کا غذا بڑا طاقتور ہوا کرتا ہے. اس لیے میرے آقا کے سینے کو چاک کیا گیا تاکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب شباب کے عالم میں اپنے قدم مبارکہ کو رکھے تو مصطفیٰ کا قدم کٹیلا بہکے, کیونکہ بہکے ہوئے قدموں کو مصطفیٰ راہ راست پر لانے والے میرے آقا ہے, نجات دینے والے آقا ہے, ظلم سے انصاف دینے والے آقا ہے, مظلوموں کو جو ہے مصطفیٰ انصاف دینے والے آقا ہے, عورتوں کو ستانے والے جو تھے اس کو راہ نجات پر لانے والے میرے آقا ہے, بچیوں کو زندہ دردوں دفن کرنے والے تھے, مصطفیٰ اس کو نکال کر عزت دینے والے میرے آقا تھے. اس لیے میرے آقا کے سینے کو چاک کیا گیا ہے. اور ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مصطفیٰ جان رحمت 25 سال کے عمر پر فائز ہوئے, میرے آقا جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اجازت لینے کے بعد میں جب مکہ سے 2 میل پہاڑی کے دوری پر ایک پہاڑ ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے, میرے آقا ستو اور پانی لے کر جب اس پہاڑ پر چڑھتے ہوئے چلنے کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس پہاڑ پر جاتے ہیں, جانے کے بعد میں مصطفیٰ محض عبادت ہوتے ہیں, اللہ کے حکم سے حضرت جبریل آتے ہیں, میرے آقا کے سینے کو چاک کر دیتے ہیں. چاک کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہی کا نزول ہونے والا تھا, سکینہ نازل ہونے والا تھا, تاکہ اس بات کے بوجھ کو مصطفیٰ برداشت کر سکے, اس سکینے کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلسل حاصل کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ سینے کو چاک کیا, اور چوتھی مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کے سینے کو جب چاک کیا گیا ہے کہ جب میرے آقا معراج میں جا رہے تھے, معراج میں جانے سے پہلے اسی شہر مکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا تاکہ اللہ کے حضور میں آقا آئے تو مصطفیٰ کو کوئی خشیت نہ ہو,
نبی کو جب دیکھے تھے تو حضرت موسیٰ خسی کھا کر زمین پر گر گئے تھے. یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی. اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سینے کو چاک کیا گیا تاکہ میرے آقائد سے کے اندر سے یہ ساری وشحتیں، یہ ساری دہشتیں، یہ ساری خوف و خشیت نکل جائے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص میں رہ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حسین جلوے کو دیکھے. یہ میرے آقا کا مقام ہے، یہ میرے آقا کی عظمت ہے. تبھی تو شاعر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مصطفیٰ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا عبارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا عبارہ نور کا، صدقہ لے لے نور